اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے، اس کو آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور تمام مومنین جو کہ ہمارے نشریات کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنے پیغام دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو ہمارا سلسلہ ہے بحث کا، وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو کہ اس دور کی ضرورت ہے، اور اس دور کی جو معرفت کی ضرورت ہے امام کی، اس کے لیے ہم کئی جلسوں سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ علماء کو بلاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ ایک عالم کو دعوت کی جائے تاکہ ان سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل کے ہم جو گفتگو کر رہے تھے امامت کے اوپر، تو سلسلہ یہ ہوا کہ امامت جو ہے وہ ایک امر الہی ہے، اور دوسرے مذاہب جو کہ اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ اولاً تو یا امامت کو اس شکل میں نہیں مانتے جس طریقے سے ہمارے پاس امامت کی تعبیر کی جاتی ہے، چونکہ وہ امامت کے مقابلے میں بسا اوقات امامت کے اس میں وہ خلافت کو لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ خلافت کا سلسلہ ہے، اور وہ بھی مسلمین کے اجماع سے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ان کے امامت کا سلسلہ ہے، جن کو انہوں نے امام ان کے کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اہل تسنن کی کتابوں میں، وہ امام بھی ان کی جو اقوال ہوتے ہیں ان کو وہ ایک مجتہد کے طور پہ مانتے ہیں، یعنی جیسے ایک مجتہد، ایک فقیہ کسی ایک حدیث یا کسی ایک روایت کے اوپر جا کے استنباط کرتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بھی اجتہادی ائمہ ہیں، جن کو کہا جائے کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کے بعد وہ ایک حکم صادر کرتے ہیں۔ تو ان کا جو سلسلہ امامت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں، اور جو ہمارا امامت کا سلسلہ ہے اس کو ہمارے عقیدے میں، شیعہ مذہب کے عقیدے میں، وہ حضرات جو ہمارے 12 امام ہیں ان کو ہم ایک خدائی منصب سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کا اختتام اور امامت کے سلسلے کی ابتدا، یہ سب کے سب ہمارے مذہب کے اندر ایک چیز ہے اور ایک ہی سلسلہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بس وہ جو منصب ہے، منصب میں چینجنگ آ گئی، لیکن جو سلسلہ ہے، جو خدائی ایک رستہ ہے، جو خدا کی ایک ہدایت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ دور کا نبی ہو یا دور کے امام ہو۔ یقیناً وہ بھی لوگوں کے اصلاح کے لیے تھے اور یہ بھی لوگوں کے اصلاح کے لیے ہے۔ تو جیسے کہ کل ہم کہہ رہے تھے کہ نبوت کا دور جو کہ آیا اور پھر ایک نبی سے دوسرے نبی کا دور، تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، اور لکھا ہے کہ 1,24,000 کے نزدیک، یعنی زیادہ یا کم، اتنے انبیاء جو ہے وہ اللہ نے بھیجے، اور ان میں سے بعض جو تھے وہ صاحب شریعت تھے، شریعت کے ساتھ وہ آئے، اور کتابیں تھیں، بعض جو ہے وہ صحف کے ساتھ آئے مختلف طریقے سے، حتیٰ بعض جو ہے ایسی بھی پیغمبر آئے کہ وہ ایک مختصر قوم کے لیے ہوتے تھے، ایک قوم کے لیے، نہایت ہی کم تھوڑے سے لوگ، ان کے لیے یہ پیغمبر ہوتے تھے، نبی ہوتے تھے، اور بعض جو تھے ان کی امتیں زیادہ تھی، لوگ جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال خدا کا جو سلسلہ رہا وہ اس لوگوں کے اصلاح کے لیے اور اپنی معرفت لوگوں کو کرانے کے لیے، اپنے ایک پیغام کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کے لیے ایک پیغمبر اور حجت بھیجتے تھے، اور لوگ جو ہے اس کے اتباع کر کے معرفت تک پہنچتے تھے۔
تو یہ سلسلہ جب حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچا تو یہ دور ایسا تھا کہ دور کے جو تقاضے تھے نہایت ہی مشکل دور، یعنی باقی جو انبیاء تھے ان کے دور سے یہ دور کافی زیادہ، اس میں دشواریاں تھیں، مشکلات بہت زیادہ تھے، چونکہ جہالت اس حد پر تھی کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ لوگ ایسے تھے کہ جہالت کی انتہا تھی، وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بہت سارے جزیرہ عرب کے میں ایک جہالت کی انتہا تھی، اور بالکل انسانیت جو ہے یعنی ایسے واقعات پیش آئے کہ حتیٰ انسانیت کی روح جو ہے وہ کانپ جائے۔ حتیٰ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ جب تشریف فرماتے تو کچھ لوگ آتے تھے اور اپنی گناہیں جو ہے وہ حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی جائے، اور مغفرت ایسی ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے، اب ہم اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو گناہ ہیں ان پہ ہم شرمندہ ہیں، لہٰذا آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کی طلب کریں۔ تو کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ایک عرب آیا، ایک عرب، اور یہ عرب جو تھا وہ دور دراز علاقے سے آیا اور حضرت کے خدمت میں پیش ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہایت گنہگار ہوں اور میرے لیے طلب بخشش کی جائے۔ تو جناب ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آپ اپنے گناہ جو آپ نے کی ہے وہ آپ بیان کیجئے۔ تو یہ شخص اس نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ میں گنہگار اس حد تک ہوں، میں نے ایسی گناہی کی ہے کہ جس کو میں یعنی قطعی طور پہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اور نہایت ہی جو میرے گناہوں کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت نے بہرحال ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی جو گناہ ہیں، جو قبیح ترین گناہ آپ سمجھتے ہیں، ان کو آپ بیان کریں۔ تو یہ شخص مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ جس دور میں میں جوان تھا تو میری کافی ساری بیویاں تھیں، اور اس سے جو ہے میں زندگی گزار رہا تھا، تجارت بھی کرتا تھا، اور ساتھ میں بچوں کے لیے جو مسئلہ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ بیویاں تو زیادہ تھی لیکن بچے جو ہے اس کے نہیں تھے، یعنی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، لڑکے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میری کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میں ان کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور یا اپنے غلاموں کو کہتا تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیں، یا خود جا کے ان کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ تو اس دور میں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ شخص بیان کر رہا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی کام سے جا رہا تھا، تو میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی۔ تو میں نے کہا کہ اپنے غلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو رکھ لیجئے اور خاطرداری کیجئے، اگر بچی پیدا ہو گئی تو ان کو زندہ درگور کر دیجئے، یہاں تک جب میں آؤں تو بچی کو آپ لوگ زندہ درگور کر دیں اور مسئلے کو ختم کر دیں۔ تو یہ غلام جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کچھ وقت کے بعد یہ تجارت پہ گئے اور وہاں کسی دوسرے علاقے میں تجارت کرنے لگے۔ تو یہ جو ان کی بیوی تھی وہ بہرحال بچہ پیدا ہوا، اور بچہ بھی یعنی بچی پیدا ہوئی۔ تو غلام نے کہا کہ میں ان کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے کہ ان کو زندہ درگور کر لیجئے۔ تو بیوی بہرحال جو اس تاجر کی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کریں اور ان کو آپ زندہ درگور نہ کریں، میں ایک ایسا طریقہ کر لیتے ہیں کہ اس کو میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بچی جو ہے ہم نے زندہ درگور کر لی۔ تو بہرحال سلسلہ ایسا ہوا کہ یہ بچی کو لے کے گئے اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں یہ بچی انہوں نے دے دی۔ تو کچھ وقت گزرا، جب یہ تاجر واپس آیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو بچی تھی وہ ہم نے زندہ درگور کر لی، اور بہرحال تو تاجر نے بہرحال وہ مطمئن ہو گئے، اور یہ
وقت جو ہے وہ گزرتا رہا، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ڈھلتی رہتی ہے، تو یہ جب زیادہ سن تک پہنچا تو انہوں نے حضرت سے چونکہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پورے بال سفید ہو گئے اور میں بوڑھا ہو چکا تھا، تو میں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ کاش بیٹے تو میرے پیدا نہیں ہوئے، لیکن کاش ان بچیوں کو میں زندہ درگور نہ کرتا، اگر نہ کرتا تو آج میرے بچے ہوتے۔ تو میری بیوی بہرحال وہ کافی رنجیدہ ہوئی اور میرے پاس آئی اور کہا کہ بچی ہے، لیکن بچی وہی بچی جو آپ نے کہا تھا کہ زندہ درگور کر لے، ہم نے زندہ درگور نہیں کر دیا تھا، دوسرے علاقے میں لے کے گئے ہیں، لیکن آپ ضمانت دے دیجئے کہ آپ ان کو قتل نہیں کرو گے، ہم ان کو واپس بلا لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ان کو واپس لے آئیے اور ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ جب وہ بچی کو واپس لے آئے تو کچھ دن وہ بچی ہمارے پاس رہی اور ہم کافی خوش تھے، لیکن چونکہ جہالت اس قدر تھی کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ یہ اپنی بچی اس نے رکھی ہوئی ہے اور جھوٹ بولتا تھا کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، میں اتنی بڑی میری شخصیت ہے کہ میں بچوں کو، چونکہ اس زمانے میں یہ چیز افتخار اور فخر محسوس کرتے تھے لوگ جب کوئی اپنے بچی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو یہ شخص، اس نے بہرحال تانے ان سے برداشت نہیں ہوئے اور ایک دن انہوں نے قتل کے غرض سے اپنی بچی کو جنگل کی طرف لے گئے، گھر میں بھی کہہ دیا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، تو بہرحال سیر و تفریح کے لیے، تو بہرحال یہ نکل گئے اور جب یہ جنگل میں پہنچے تو جنگل میں وہاں پہ انہوں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے بچیاں جو ہیں وہ اپنے مخصوص اپنے والدین میں سے اپنے باپ جو ان کا والد ہوتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو اس نے جو ہے وہ ایک باتکش اور ایک ہاتھ کا پنکھا اس کے پاس تھا اور اس کو انہوں نے ہلانا شروع کر دیا، چونکہ گرمی کا موسم تھا اور باپ پسینے سے پسینہ آ رہا تھا، تو اس بچی کو پتہ نہیں تھا، معصوم بچی تھی، کہ یہ تو میرے لیے ہی قبر کھود رہے ہیں۔ تو اس شخص نے وہاں پہ قبر کھود دی اور یہ بچی، اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھایا اور قبر میں جا کے پھینک دیا، اور جب میں خاک ڈالنے لگ گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بابا مجھے دفن نہ کریں۔ یہ جملے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے اور ان کو اتنی تکلیف پہنچی اس سے کہ کہتے ہیں کہ حضرت رونے لگ گئے اور انہوں نے اس شخص کو باہر نکال دیا کہ آپ نے ایسی گناہ کی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نہایت ہی، یعنی وہ دور جو تھا، دور کی جہالت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس دور میں جناب رسالت مآب آئے اور 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ 40 سال کے بعد، البتہ ہمارے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اس زمانے میں بھی رسول تھے کہ جب حضرت آدم خاک اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق یہی کچھ ہے، لیکن چونکہ مزید روایت ہے کہ 4000 سال پہلے جب خدا نے خلق نہیں کیا تھا، کسی چیز کو خلق نہیں کر چکے تھے، تو اس دور میں بھی رسول جو ہے وہ موجود تھے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ موجود تھی۔ لیکن بہرحال مسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد حضرت رسالت مآب بہرحال رسالت مآب انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اتنے سخت ادوار میں رسول کا آنا اور اس کے بعد انہوں نے نہایتی تکلیفات جو ہے وہ برداشت کیے اور یہاں تک کہ 23 سال تک وہ تبلیغ دین کرتے رہے۔ اور 23 سال کے بعد ظاہر ہے عقل کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ بعض ہماری امامت کی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی جب کسی چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بعد جو ہے ایک وصی اور ایک جانشین کو بناتے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان چھوٹے موٹے گھر کو، چھوٹی موٹی کھیتی کو، چھوٹی موٹی چیز کو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو
ایسے نہیں چھوڑتا کہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، چونکہ ہمارے جو اہل تسنن ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو تعیین نہیں کیا، حالانکہ یہ نظریہ عقل کے بالکل خلاف ہے، اور اس میں جو ہے عقل سے ان کا اس نظریے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو اتنی زحمت کرے اور زحمت کے بعد حتیٰ وہ اپنے بعد جو ہے کسی کو بھی تعیین نہ کریں اور پورے اتنے امت اسلامی کو وہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ بھئی ہم چلے گئے ہیں اور آپ لوگ جو ہے رہیں، جو کرنا ہے سو کریں، تو یہ عقل کے منافی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمارے شیعہ جو کتب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے شیعہ اخبار کے مطابق یقیناً عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، اور رسول نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 3-4 دفعہ، حتیٰ جو روایت ہمارے پاس ہے وہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ رسول نے اپنے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو تعیین فرمایا، جس میں سے سب سے بڑا موقع یوم الدار کا موقع تھا، اور اس کے علاوہ جب رسول پہنچے اور ذوالعشیرہ کے موقع پر اور نبوت کا سب سے پہلے آغاز ہوا اور نبوت میں لوگوں کو بلایا گیا اور وہاں کھانے کی دعوت ہوئی، اس کے بعد رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو آج مجھ پر ایمان لائے کہ میں خدا کا سچا نبی ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت امیر المومنین اٹھے، اور ظاہراً آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی تو آپ نے نبوت کو قبول کر لیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم جو ہے وہ رسول کو قبول کرتے ہیں، اور اسی موقع پر حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ میرا جانشین جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ہے۔ اس کے علاوہ مزید جگہوں پر بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول نے کھل کے کہہ دیا کہ میرے پاس جو جانشین ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال اپنے اس میں رہا کہ آخر اس مواقع میں کافی سارے، حتیٰ بعض جو اہل تسنن کے علماء ہیں انہوں نے یہاں تک قبول کر لیا، چونکہ بات اتنی زیادہ واضح ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ظاہری خلافت جو ہے وہ بے شک ان دوسرے لوگوں کے پاس تھی، لیکن جو باطن اور خدائی جو نظام تھا، باطناً خلافت حضرت امیر المومنین کے پاس تھی۔ چونکہ اخبار ہی اتنا زیادہ ہے، اخبار میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، تو خلافت جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اور آخری موقع غدیر کا موقع تھا، جب غدیر کے موقع پر یہیں سے ہی امامت، یعنی چونکہ رسالت مآب ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب رکھتے ہیں، علم غیب یقیناً رکھتے ہیں انبیاء، یہ یقینی بات ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں، اور انہوں نے حتیٰ عرض کر چکے ہیں کہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ ظاہری حکومت جو ہے وہ حضرت دوسرے صحابہ کے پاس تھی، لیکن جو باطن حکومت اور خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت امیر المومنین کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ایک وقفہ یہاں کرتے ہیں، بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جی، تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ خلافت کے موضوع پہ کر رہے تھے کہ بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہو گئے کہ ظاہری حکومت اور باطنی حکومت پہ انہوں نے خلافت کو تقسیم کر دیا، اور کہا کہ ظاہری حکومت جو مسلمانوں کے اجماع سے حاصل ہوئی وہ دوسرے اشخاص کے پاس تھی، لیکن جو باطناً حکومت ہے وہ یقیناً حضرت امیر المومنین تھے۔ تو تیسری دفعہ جو رسول نے اعلان کر دیا وہ، جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ غیبت کی جو بات ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یقیناً علم غیب کا علم خدا ہی کے پاس ہے، لیکن جب خدا کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو اس کے اوپر کیا اشکال، اللہ دے سکتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو یہ غیب کا سلسلہ بھی حضرت رسالت مآب کے پاس موجود تھا، اور امامت کا سلسلہ چونکہ حج اس کے بعد آخری حج کے موقع پر رسول اللہ نے غدیر کے موقع پر، جو کہ صحابی وہاں پہ تمام جمع ہو گئے اور انہوں نے کچھ صحابی اس سے آگے جا چکے تھے، تو رسول نے بہرحال امر فرمایا کہ ان کو بھی واپس بلا لیا جائے، اور جو رہ چکے ہیں وہ بھی یہاں انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک یقیناً ایک مہم امر تھا اور نہایت ہی ضروری امر تھا کہ اس سلسلے میں رسول نے اس سخت گرمی کے باوجود لوگوں کو یہاں جمع کرایا، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ اس سے پہلے جو چیزیں تھی اور آیات جو قرآن کی ملتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسَالَهُ، یعنی اگر یہ جو امر الہی آپ کے اوپر کیا گیا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر آپ نے لوگوں تک اس کو نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ تفسیر دور منصور میں جلال الدین سیوطی واضح الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے غدیر کا موقع تھا۔ اب اس آیت کے بہت سارے لوگ جو ہے منکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ غدیر کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی اور امور تھے۔ نہیں جی، جناب جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ یہ غدیر کے موقع پر تھا، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر امر کیا گیا کہ آپ غدیر کی اس امر کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور یہاں پہ آپ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان کر دیجئے۔ تو بہرحال رسول نے ہاتھ بلند کر دیا حضرت امیر المومنین کا، اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو سلسلہ یہ ہوا کہ اب یہاں سے باقاعدگی سے رسول نے بالکل واضح طور پہ، چونکہ پہلے جب رسول نے یہ کئی دفعہ بیان کر دیا کہ میرے بعد جو جانشین ہے وہ حضرت امیر المومنین ہے، لیکن چونکہ اتنی واضح طریقے سے کہ سب اس کو سنیں، تو غدیر کا واقعہ رونما ہوا، اور وہاں پہ باقاعدگی سے تمام کے تمام اصحاب 1,24,000 صحابی وہاں موجود تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دست مبارک بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اس حدیث کو 110 راویوں نے جا کے لکھ دیا، اور یہ 110 راوی شیعہ نہیں تھے، اہل تسنن تھے۔ مرحوم علامہ امین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کتاب الغدیر کے اندر باقاعدگی سے اس 110 اسناد کو وہاں پر سند کے ساتھ ذکر کر لیا ہے، اور سند کے اوپر بھی بات کی ہے کہ یہ تمام کے تمام صحیح و سند روایات ہے جو اہل تسنن کی کتاب میں موجود ہے۔ البتہ انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر انہوں نے جو جوابات لکھے ہیں مرحوم کے اوپر، جو اشکالات کیے ہیں، وہ یقیناً اشکالات زیادہ قوی نہیں ہیں، بلکہ بالکل وہ اس میں کوئی قوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 110 کے 10 روایات جو ہے اس میں سب کے سب شیعوں نے نقل کی ہیں۔ جی اگر شیعوں نے نقل کیے ہیں تو آپ کے جلال الدین سیوطی ہے، آپ کے امام حنبل ہے، ان لوگوں نے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے، ان روایات کو نہیں نقل کرنا چاہیے، اور اوپر سے آج کل کا دور کا جو مفتی صاحب ہے اس کو پتہ چل گیا۔ بہرحال جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں پر امامت کا سلسلہ باقاعدگی سے شروع ہوا۔ ہمارے پاس امامت کے موضوع سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جو شخصیت آج ہمارے پاس موجود ہے وہ خانپور سے علامہ علی سجاد اکبر
علامہ سجاد علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ شاید نیٹ میں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی علامہ صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں انشاءاللہ؟ شاید نیٹ کا کچھ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ علامہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب کے ساتھ رابطے کو رکھ سکیں اور کنیکٹ کر سکیں۔ اگر وہ آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی آقا میں آپ کو سن رہا ہوں۔ اچھا اچھا، کیا حال ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال امامت کے عنوان سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے منتظر تھے، تو ہمارے جتنے بھی میڈیا گروپ ہیں، امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، ان کی طرف سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے مومنین کے لیے وقت نکالا اور برنامے میں تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا۔ ہمہ وقت حاضر اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت تشیع کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ سے پہلے کچھ سوالات ہے کہ ظاہر مومنین کو استفادہ کرنا ہے اور یہاں پر ہم محققین علماء اور خطباء کو بلا کے ان سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ تو قبلہ آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ معرفت امام زمان علیہ السلام کیوں ضروری ہے آج کل کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حق سبحانہ فی قرآن المجید وقولہ الحق وقل شیء احسنہ فی امام مبین۔ صدق اللہ العلی۔ جی علامہ صاحب فرمائیں، بسم اللہ، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی اللہ پاک نے امر کر دیا قرآن کریم میں کہ میں نے ہر چیز کا اختیار امام مبین کو سونپ دیا۔ بے شک۔ اور قُلُ النَّاسِ تَدْعُو بِإِمَامِهِمْ، اور ہر کسی کو بلایا جائے گا اس سے اپنے امام کے ساتھ۔ بے شک۔ معرفت امام زمان علیہ السلام اس وجہ سے عجیب ہے کہ آج جس طرح آپ کی پوری باڈی میں قلب حرکت میں ہو تو آپ کی پوری باڈی حرکت میں ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو یعنی کہ پوری جو آپ کا قلب ہے یہ سید ہے۔ جی۔ اگر آپ کا قلب بند ہو جاتا ہے تو سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو معصوم نے فرمایا اللہ پورے جسم میں جو قلب ہے اس کو سید قرار دیتا ہے، اور پوری عالمین میں جسے اللہ سید قرار دیتا ہے اسے امام مبین کہتے ہیں۔ نحن امام العظم، ہم ہی امام العظم ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور وقت کے امام حجت اللہ العظم، حقیقی بقیت اللہ، حقیقی آیت اللہ العظمی، وارث ارض و سما، ہمارے امام اتنے کریم امام کہ 13 معصوموں کو جن کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اسے امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب جی بسم اللہ۔ اگر جی روح پہ واجب ہے۔ بسم اللہ۔ جی دوسرا سوال جو ہے وہ یقیناً اس دور میں چونکہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور مومنین جو ہے ظاہر ہے کہ مومنین جو ہے وہ اس دور میں جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں مومنین کے جو ہے اس دور میں کیا ذمہ داریاں ہیں غیبت کبریٰ میں، جبکہ امام جو ہے وہ بظاہر جو ہے یعنی عام آدمی کے لیے ظاہر ہے غیبت کے پردے میں ہیں، ویسے باطناً تو امام ہمیشہ رہتی ہی ہیں، تو آپ ذمہ داریاں جو مومنین کے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ آغا جان، بے شک مولا غیبت کبریٰ میں ہیں، لیکن وہ ہماری سانسوں سے بھی واقف ہے اور دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ بے شک بے شک۔ وارث پاک فرماتے ہیں کہ اے شیعو، میں تمہاری وجہ سے خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ہم 40 سال خون رونے والے امام کا ذکر کرتے ہیں، خمسے مناتے ہیں، مجالس اور بہت سارے محافل اور یوم مناتے ہیں، اور جو 1250 سال سے خون رو رہا ہے اس وارث کو ہم نہیں پکار رہے ہیں۔ بے شک ہمارے مومنین کی تصنع کی تشیع کی، بالخصوص ہم مومنین کی خطبہ کی تشیع کی یہ واجب ذمہ داریوں میں ہے کہ جب رات اپنے بستر پہ جائیں، جس طرح ایک دکھیا بیٹی اپنی ماں سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہے، جب تک ہم اپنے امام زمانہ سے اپنی ساری باتیں ڈسکس نہیں کریں گے، ہماری آخرت اور ہماری دنیاوی زندگی اچھی نہیں ہونے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ایک سوال جو علامہ صاحب ہے جو آج کل کے دور میں بھی یقیناً مہم ہے، ایک یہ ہے کہ جیسے دوسرے ائمہ کا دور تھا، اس دور میں اگر دیکھیں تو مومنین کے حالات ایسے تھے کہ آرام سے مومنین جو ہے وہ جا سکتے تھے اور امام سے ملاقات بھی کر سکتے تھے، جس نے جو سوال وغیرہ یا کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بھی آرام سے وہاں پوچھ لیتے تھے، اور امام کی زیارت ہر خاص اور عام کے لیے جو ہے وہ ممکن تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام کا دور ہے اور ہر خاص اور عام کے لیے یہ زیارت جو ہے وہ فراہم نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دور میں اور باقی ائمہ کے دور میں کیا فرق ہے؟ جی یہ جو دور ہے یہ آخری صدی کا دور ہے اور یہ کٹھن ترین دور ہے نا۔ جی بے شک باقی امامین کی جو زیارت ہوتی تھی تو ان کے ساتھ مخلص کون تھے؟ جی جی صفین میں کیا کیا مولا کے ساتھ؟ بے شک مولا حسن خان مولا کے مسند کس نے کھینچی؟ امام حسین کو شہید کس نے کیا؟ بے شک سید سجاد کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ بے تو شک وہ بھلے ان کی زیارت آسان تھی لیکن ان کے ساتھ مومن کوئی نہیں تھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے خدائے لم جزال کا کہ انہوں نے مجھے 12ویں کی رعایا میں شامل کیا، سبحان 12ویں کی اللہ ریت میں شامل کیا۔ آج میں گو کے مولا کو دیکھ نہیں سکتا لیکن بے میرا شک عقیدہ ہے اور ایسا ہی مولا سمیع البصیر ہیں۔ آج بھی مولا اپنی زیارت کا شرف اس بندے کو بخشتے ہیں بے جو شک بندہ من و ان اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کر دے۔ بے مولا شک اسے اپنی زیارت بھی کریں گے، مولا اس کی داد و فریاد سنیں گے بھی، پر من و ان دل و جان سے، فقط زبانی نہیں، تاجر اور ذاکر میں فرق رکھتے ہوئے۔ بے جب شک تک میں تجارت نہیں چھوڑوں گا مولا مجھے نہیں ملیں گے۔ بے جب میں شک ذاکر بنوں گا تو قرآن کی آیت ہے فَعَذْكَرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ، بے تو شک میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بے اور شک وقت کا خدا اللہ جس کا منتظر ہے، جس کا خدا بھی انتظار کر رہا ہے، ماشاء اگر اللہ میں اور آپ من و ان دل و جان سے اپنے وارث حقیقی بقیت اللہ العظم کو پکاریں، بے مولا شک ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور بڑا ایک حسین واقعہ کہ کئی مراجع نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا نا کہ جی 3 دن میں ہم یہ ثابت کر دیں گے ثلاثہ کا اسم، وہ جو بات واقعہ آپ کے بچوں کو جی بھی جی یاد ہوگا، جی تو مولا بالکل نے فرمایا تم نے ادھر کھڑے کھڑے مجھے کیوں یاد نہیں کیا؟ سبحان تمہارا اللہ عقیدہ صحیح ہوگا۔ بالکل بے شک آج بھی مولا حاضر و ناظر ہیں، سمیع البصیر ہیں، بس میری آنکھ کی گندگی، گناہ، سیاہ کاریاں، بدکاریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میری اور مولا کی جو زیارت ہے اس کے درمیان میرے گناہ حائل ہو گئے، ورنہ مولا آج بھی اپنی زیارت کروانے کے لیے مشتاق ہیں ہمارے۔ بے شک بے شک ایک جو سوال ہے وہ کافی سارے مومنین ہمیں میسج بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو علماء آتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ظاہر ہے کہ آج کل کا دور جو ہے، آج کل کی جو حکومتیں ہیں اور آج کل کے دور میں جس دور میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً یہ سب کے لیے واضح ہے کہ اس دور میں ظلم زیادہ ہے، فساد زیادہ ہے، مشکلات زیادہ ہیں، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس دور میں مولا کی دور حکومت کیسی ہوں گی؟ تو اگر اس پر آپ ذرا روشنی ڈال دیں۔ بس حکومت مہدی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، ہائے ہائے ہائے، سفید لباس میں ملبوس ہوں گے مولا کے عزادار، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، ماشاء کائنات اللہ میں عدل الہی ہوگا، اور سبحان جو اللہ عدل، معذرت سوری ٹو سے پوری دنیا سے معذرت کر کے عرض کر رہا ہوں، جو عدل کو نبی دو عالم بھی قائم نہ کر سکے، امیر المومنین بھی قائم نہ کر سکے، حالات کی وجہ سے حسر امیر، جی جاد،
11 इमाम जिस अदल इलाही को कायम ना कर सके, वो अदल इलाही को कायम करेगा बादशाह। पूरी कायनात में अदल इलाही होगा, जहर वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी, प्यार और मोहब्बत हो जाएगा, नफरतें खत्म हो जाएगी, बुग़्ज़ और कीना खत्म हो जाएगा। दुनिया में वही निज़ाम इलाहिया होगा जो खुदाए लम यज़ाल के ज़हन में है, दिलो जाँ में होगा। जी जी माशाल्लाह। एक तो बहरहाल दौरे हुकूमत के एतबार से जो सवाल था, अब एक सवाल और है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है कि हमारे पास रिवायात का एक सिलसिला है और एक जो है तवारीख़ भी हैं, काफ़ी सारे बहुत सारी रिवायात हैं इसमें कि जब इमाम आएंगे तो सबसे पहले जो है इमाम जो है वो लोगों को वाज और नसीहत करेंगे और उसके बाद जो है वो इमाम जुल्फ़कार को निकाल के और ज़ाहिर है कि इमाम जो है वो जंग करना शुरू करेंगे। तो अलामा साहब, आप इन पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि ये इमाम जो है वो किन लोगों से इमाम की जंग होगी। जी, ये आप बैनुल हरमैन में होते हैं, करबला में, और को मुकद्दस में वो नदी भी देखी होगी आपने, ये सुनी होगी, जो मैंने पढ़ा है कि 80,000 आलिम की गर्दन काटेंगे वारिस अर्दोसमा आके, और मसाजिद, ये जो बड़े बड़े मीनारों वाले, ये मसाजिदों को गिराएंगे इमाम पाक आज। ठीक है, तो उसके बाद एक खुतबा एक कवि होगा वारिस का। तो ये जो जंग जदाल है, उसके पीछे भी तो वही है ना, मुनाफिकीन को मारेंगे ना मौला, क्योंकि हम दिलो जान से मौलाई नहीं है। जी जो जिनके दिल में की मोहब्बत है वो तो कभी भी अच्छा नहीं होगा ना। हमारे दिल में सलासा के लिए बेजारी है, लेकिन हम अपने इमाम से तो दूर है ना। सबसे पहले गर्दनें हमारी ही कटेंगी, क्योंकि हम मौला से दूर हैं, मौला को मानते हैं, उनकी मानते नहीं हैं। बेशक बेशक। और लुत्फ तब आएगा ना जब हम मौला की मानेंगे भी ना, तो तब वारिस ज़ियारत फरमाएंगे, क्योंकि मौला तो फरमाते हैं एक कदम आप बढ़े 10 कदम हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। बेशक 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 ऐसे ही हैं। गैबत के दौर में ज़ाहिर है कि एक सवाल जो काफ़ी सारे मोमिनीन भी बहरहाल ये पूछ भी चुके हैं और बाकी उलमा से भी मैं इस सवाल को एक दो जगह पूछ भी चुका हूँ। तो ये है कि इमाम जो है जब इस दौर में ज़ाहिर है कि ये जो ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, ये एक अम्र इलाही है, खुदा के अमर से इमाम ज़हूर फरमाएंगे। तो लेकिन जो मोमिनीन है उनके लिए भी रिवायात है कि दुआ किया करें। तो क्या इमाम जो है मोमिनीन की दुआओं से का कोई असर है कि इमाम का ज़हूर जो है वो नज़दीक आ जाए? जी आगा जान, हमारे पाकिस्तान में जस्ट एक ट्रेंड है कि हम अपनी मजलिस का आगाज करते हैं दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बेशक। तो इसके लिए मैं एक वाकया मौला नकी अलैहिस्सलाम का है। ठीक है, सलावतुल्लाह अलैह। तो मौला के पास अचानक है, और हिंदी था, जी हिंदू था, जी और आके कहता है कि मौला मेरे पास मालो जर भी है, कुछ ऐसा फरमाएं कि मैं आपके पास ना आया करूं, आप मुझे ख्वाब में मिल जाया करें। जी जी मौला फरमाया 3 दिन तुमने मेरी मर्जी से गुजारा, एक दिन तुम हमारी मर्जी से गुजारो, कल तक तुमने मेरे पास रहना और पानी नहीं पीना। जी जी आप माशा। बैनुल हरमैन में बैठे हैं, प्लस ये आपका चैनल है हुसैन टीवी, आप दुआ करेंगे इस कमी के लिए, जुमला आखिरी, और इसे मौला तोहफा आपको समझिएगा सलामत रखे। पूरी दुनिया के लिए। जी तो अजीजा ने मन, ऐसा हुआ कि उस बंदे को मौला ने फरमाया आपने पानी नोश नहीं करना। अच्छा, वो सो गया, पानी पानी करता उठा, पानी पानी करता रहा, पानी पानी, उसके दाएं पानी, बाएं, ऊपर नीचे, पानी को तसव्वुर में रखा उसने। तो आगा जान जब वो मौला के पास आया, तो मौला ने उसे जुमला कहा कि बस यही तड़प थी तुम्हारी मेरे लिए। अल्लाह फरमाते जितनी तुम पानी को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जितना तुम पानी को अपने ऊपर चढ़ा रहे हो, जितना तुम पानी के लिए तड़प रहे हो, काश तुम्हारे दिल में पानी जितनी, तो पानी की शिद्दत में हो, तुम्हारे दिल में उतनी हमारे लिए मोहब्बत हो गई, तो तब तुम नहीं, हम तुम्हें आके मिला करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही हमारी जितनी भी ये मौला से शिद्दत है, वो जस्ट नाउज बिल्ला फॉर्मेलिटी है। जब हम दिलो जान से अपने वारिस को पुकारेंगे, जिस तरह हम न्याज के लिए तड़पते हैं, अपनी मजालिस, अपनी डायरियां भरने के लिए तड़पते हैं, अपने लंगर न्याज के लिए तड़पते हैं, जिस दिन हमने इमाम ज़मा के लिए तड़पना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह वारिस ज़हूर भी फरमा देंगे
اور وارث ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، یہی ہے کہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم امام سے جو ہے وہ امام بالآخر یہی جو پانی کی مثال آپ نے دی کہ ایک پیاسا جب پانی کے لیے تڑپتا ہے تو وہ پانی کے برابر بھی اگر ہمارے اندر وہ چاہت آ جائے امام کی تو یقیناً امام ظہور فرمائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ وقت چونکہ کم تھا تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں آپ سے آپ کے کربلا والوں کے لیے، حسین ٹی وی والوں کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں، جب جب سلامت رکھے۔ وارثہ نے چاہا آپ مجھے حکم کر سکتے مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ کی تشریف ہیں۔ آوری کا۔ میرا دعاؤں کی اپیل ہے۔ انشاءاللہ التماس دعا یا علی، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ خانپور سے، خانپور پاکستان سے علامہ سجاد علی اکبر، خطیب اہل بیت علیہم السلام ہیں اور مجالس کا سلسلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے انہوں نے جس طریقے سے گفتگو فرمائی، نہایت ہی اچھی گفتگو تھی اور یہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قیمتی جملہ جو ہمارے انہوں نے نظر کر لیا مومنین کے، وہ یہ تھا کہ کم از کم چاہت اگر انسان کی ہے، یعنی کسی چیز کی چاہت ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ پانی کی جو مثال انہوں نے دی، تو میرے ذہن میں بھی ایک ہے کہ جب ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں دن کے ٹائم تو آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ رات کو بھی آپ کی زیارت، خواب میں بھی آپ کو ہی دیکھتا رہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس کا ایک عمل ہے، آپ 3 دن تک پانی نہ پئیں۔ یہ شخص جو ہے 3 دن تک انہوں نے پانی نہیں پیا، اور جب 3 دن کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ کافی پیاس اس کو محسوس ہوئی، تو 3 دن کے بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے 3 دن تک پانی نہیں پیا، خواب میں کیا دیکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پانی ہی دیکھتا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بس ہماری چاہت جو ہے وہ اس پانی کی حد تک بھی ہو تو کافی ہے۔ تو یقیناً یہی چیز جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی یہی چاہت ہماری ہونی چاہیے، اور ذمہ داری جس طریقے سے ہیں، 40 حسینی ہے، دوسرے مواقع میں عزاداری کرنے ہیں، جشن کرنے ہیں، میلادوں کے موقع پر جشن کرنا، چونکہ ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کے غموں میں غمگین رہنا، یہ در حقیقت تمام کے تمام ظہور کی تیاریوں میں سے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہی عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام، یہی امام کے اصحاب اور انصار ہوں گے۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ امام انشاءاللہ جلد از جلد تشریف لائیں اور مومنین کی یہ مشکلات حل ہو جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔